آج جمعۃ المبارک 12 شوال 1446 ہجری 11 اپریل 2025 عیسوی ہیں۔ کچھ خبریں۔ فلسطین اسرائیل جنگ سے سن 2015 میں گرفتار کیا گیا 13 سالہ فلسطینی اسرائیلی قید سے رہا۔ 2015 میں اسرائیلی فوجی کی جانب سے گرفتار کیا گیا 13 سالہ فلسطینی لڑکا احمد منصرہ اسرائیل کے چنگل سے آزاد ہو گیا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ سے گرفتار کیے گئے درجنوں فلسطینیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ اسرائیلی قید سے رہا ہونے والے 10 فلسطینیوں کی حالت خراب ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے رہا کیے گئے قیدی فلسطینیوں میں سن 2015 میں گرفتار کیا گیا 13 سالہ لڑکا احمد منصرہ بھی شامل ہے، جس کی عمر اب 23 سال ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کی قید سے رہا ہونے والے قیدیوں کو ہسپتال منتقل کر کے طبی امداد دی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ امن معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر پرتشدد حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ پر گزشتہ روز اسرائیلی بمباری سے مزید 21 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی پٹی کے فلسطینیوں کو شام کے شمال میں بسانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ کے شہریوں کے لیے شام میں ترکیہ کی سرحد کے قریب خیمہ بستیوں کی بحالی جاری ہے۔ یہ خیمہ بستیاں جنگ کے دوران شام کے شمالی سرحدی علاقے میں قائم کی گئی تھیں۔ غزہ کے شہریوں کو بسانے کے منصوبے پر قطر اور ترکیہ شامی حکومت سے رابطے میں ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ غزہ کے شہریوں کو بسانے کے منصوبے کی نگرانی ترکیہ کے 2 ادارے کر رہے ہیں اور ان دونوں اداروں نے منصوبے کی ابھی نہ تردید کی ہے اور نہ تصدیق۔ امریکہ کی ریاست نیو یارک میں ہیلی کاپٹر دریائے ہڈسن میں گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر میں 6 افراد سوار تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اب تک 5 افراد کو دریا سے نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک شخص کی تلاش جاری ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد سیاح تھے۔ حادثے میں کسی کے زندہ بچنے کی اطلاع نہیں ملی۔ عینی شاہدین کے مطابق ہیلی کاپٹر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے نیو جرسی بارڈر کے قریب تیر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق تاحال حادثے کی وجہ معلوم نہیں کی جا سکی۔ سرگودھا میں پولیس ٹریننگ اسکول کے زیر تربیت اہلکار نے حوالات میں خودکشی کر لی۔ ترجمان ضلعی پولیس کے مطابق لڑکی کے اغوا کے کیس میں پولیس اہلکار جسمانی ریمانڈ پر تھا۔ ملزم کو 3 اپریل کو لڑکی کے اغوا کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے اور پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس کے مطابق قصبہ بونگا خرد کی لڑکی نے عدالت میں ملزم کے خلاف بیان دیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے بعد جس کی بھی غفلت پائی گئی تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے ادارے ملالہ فنڈ نے حکومت پاکستان پر زور دیا کہ وہ افغان لڑکیوں اور خواتین کو ملک بدر کرنا بند کرے۔ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنے بیان میں ملالہ فنڈ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ افغان مہاجرین اور طویل عرصے سے پاکستان میں رہائش پذیر افغان شہریوں کی ملک بدری کو فوری طور پر روکے۔ اپنے بیان میں تنظیم نے کہا کہ حکومت افغان لڑکیوں اور خواتین کو بھی ملک بدر کر رہی ہے، جنہیں افغانستان میں طالبان کے ظلم و ستم کا سامنا ہے۔ تنظیم نے کہا کہ افغان شہریوں کو ملک بدر کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اس سے معصوم شہریوں کی جانوں کو بھی خطرات لاحق ہوں گے۔ ملالہ فنڈ نے بین الاقوامی برادری، مختلف حکومتوں، فاؤنڈیشنز، سول سوسائٹیز اور دیگر عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بے گھر ہونے والے افغان شہریوں کی مدد کریں۔